قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ انتہائی حسین و جمیل و شکیل آدمی تھا۔ حسن و جمال کی وجہ سے قارون کو منور کہا کرتے تھے۔ بہت ملنسار و بااخلاق انسان تھا۔ لوگ اس سے گفتگو کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور کمال کا خوش آواز بھی تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بنی اسرائیل اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت آتے ہی دل و دماغ میں خناس بھر گیا۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ قارون کیمیا گر تھا، دھاتوں کی ماہیت تبدیل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس بات سے کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ مچھلی اور سمندری معدنیات کے کاروبار سے دولت کمائی۔ قارون کی دولت کو کلام مجید کی زبان سے سنیے۔ ارشاد باری ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قارون دولت کے گھمنڈ میں متکبر ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تمام خزانوں میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے گا۔ جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو منکر ہو گیا، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہاری دولت کو لینا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ گھناؤنی چال چلی، ایک عورت کو مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے للکار کر کہا، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور کہا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا۔ اس پر اس عورت نے مجمع عام میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع عام میں فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی تمام لوگ الگ ہو جائیں۔ قارون کے ساتھی صرف 2 تھے اور قارون اپنے محل اور خزانے کے ساتھ زمین میں دھنستا چلا گیا اور یہاں تک کہ مکمل دھنس گیا اور مجمع دیکھتا رہ گیا۔